البقرہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی، وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں، حالانکہ اللہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، تو لاؤ اس کے جیسی ایک سورہ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر یہ تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا،
اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھائے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول، تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو،
حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہیں، مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو جیتی رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا اور پھر بچایا تم کو، اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو کہ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے، تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے۔ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ
وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ بچو۔ اس کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے۔ اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو سب کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر والوں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، ان کے بیچ کی ہو۔ اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرتے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے۔ اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی
اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے
جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو۔ مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ اے ایمان والوں، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دیں اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف
وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول۔ بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اور پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے حکم بردار ہے سارے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کسی بات کہہ چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تم کو ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیرو نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کو جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا۔ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا میں تم کو سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا۔ اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی پوچھ نہ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو اب وہ ضد پر ہیں۔ بس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔
اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی کی طرف کر دو۔ اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کو خبر نہیں۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں
معاف کرنے والا، مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جبکہ وہ عذاب سے دوچار ہوں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے بالکل ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے کہیں گے کاش ہم کو دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہ سکیں گے۔ لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والوں، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا اور بخشش کے بدلے عذاب کا، تو کیسی سہار ہے ان کو آگ کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لیں وہ ضد میں دور جا پڑے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ پورب اور پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر
اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ معروف کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وصیت کر دے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے۔ یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدلا۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ البتہ جس کو وصیت کرنے والے کی بابت یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جانبداری یا حق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، گنتی کے چند دن۔ پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جو اس کو بامشقت برداشت کر سکیں تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ، تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ بطریق گناہ کھا جاؤ، حالانکہ
تم اس کو جانتے ہو۔ وہ تم سے چاندوں کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ پس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا قربانی کا۔ جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر آئے۔ پھر جس کو میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، پس جس نے حج کا عزم کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرنی ہے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی۔ اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اور تم زاد راہ لو، بہترین زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرم کے نزدیک، اور اس کو یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً تم راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں۔ پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔
اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ بات اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرتے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا، بات اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے؟ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر قابو پائیں۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا
وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ تم سے یتیموں کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کنیز بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو۔ اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیہ میں دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطیہ کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی توقع ہو۔
یہ خداوندی ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو ان کو یا قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنا ہی برا کیا، اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے موافق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرایا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو۔ تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک مقررہ مدت اپنی ختم کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کچھ مواخذہ نہیں، البتہ ان کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کر دو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب حالت امن آ جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں
کہ 1 سال تک ان کو گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے، پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کے اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے؟ اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے تب تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا تو تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے اور علم اور جسم میں اس کو زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ تم کو ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا بجز تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو وہ لوگ بولے کہ آج ہم کو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور دانائی عطا کی، اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا،
اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے صاف حکم آ جانے کے بعد نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والوں، خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی ہے اور نہ سفارش، اور جو منکر ہیں وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کو تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اس کو پچھم سے نکال دو۔ تب وہ منکر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس پر 100 برس تک کے لیے موت طاری کر دی، پھر اس کو اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر واضح ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالی پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا
اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والوں، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میاں پڑے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ منکروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کا میاں پڑے تو وہ دونا پھل لایا، اور اگر زور کا میاں نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والوں، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا تمہارا ذمہ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ نا واقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ پاس آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گناہ گاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی
ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے، اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا کارساز ہے، بس
انکار کرنے والوں کے مقابل ہماری مدد کر۔